الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. درود پاک. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیو، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، گزشتہ 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور ان سے حاصل ہونے والے کچھ سبق ان کا بیان ہو رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے وہ عزت اور وہ شرف عطا فرمایا کہ آج تک یہود ہوں یا اس نصارہ ہوں یا اس وقت کے مشرکین مکہ، سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بزرگ مانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں میں آزمایا اور وہ اس آزمائش میں اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے. پہلی آزمائش یہ دیکھیں، یہ پہلی آزمائش ہے ہماری. اللہ اکبر، درود شریف پڑھیں. نمرود نے ایک دن خواب دیکھا اور پھر اپنے معبروں سے پوچھا تو تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ تمہاری سلطنت میں ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو، تیری خدائی کو تہس نہس کر کے رکھے گا، جیسے فرعون نے خواب دیکھا تھا. تو نمرود نے کہا کہ آرڈر جاری کیے کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں تو قتل کر دینا اور کسی کو نہیں چھوڑنا. اتفاق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس وقت امید سے تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ پھر نمرود کے دربار کے خاص لوگوں میں سے تھے اور بت تراش بھی تھے، بت بنایا بھی کرتے تھے، بت فروش بھی تھے. آزر نام بتایا جاتا ہے. ایسے میں ان کو کہیں سفر پہ جانا ہوا تو بیوی کو کہا کہ دیکھو تم امید سے ہو تو ہو سکتا ہے بیٹا پیدا ہو، اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے قتل کر دینا، میں سفر پہ جا رہا ہوں. کیونکہ نمرود خدا کا آرڈر ہے. چنانچہ وہ خود جب سفر پہ گئے، پیچھے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ماں نے دیکھا تو محبت دل میں آ گئی، کیونکہ ایک تو نبی، پھر حسن و جمال، پھر مامتا کی محبت. تو جا کر ایک ویرانے میں ایک غار کے اندر رکھ دیا اور اوپر اس پہ پتھر رکھ دیا اور روزانہ آ کر دیکھتی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ موجود تو ہیں نا، کوئی بھیڑیا تو نہیں لے گیا، کوئی جانور تو نہیں لے گیا.
لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جس چیز کا فیصلہ کر لے تو ہو کے رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے نمرود کی خدائی کو تہس نہس کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے ایسے حالات میں ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھ کے دکھایا۔ والدہ آ کے دیکھتی تو بڑی حیران ہوتی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے منہ میں انگوٹھا لیے ہوتے تو کسی انگلی سے شہد نکل رہا ہوتا تھا، کسی انگلی سے دودھ نکل رہا ہوتا تھا، اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں ایک ہفتے کے برابر اور ایک ہفتے میں ایک مہینے کے برابر بڑے ہوئے۔ اتنے میں والد بھی آ گئے سفر سے، بیوی سے کہا تو وہ ذرا گھبرائیں، تو کہا کہ بس وہ جو بھی ہوا تھا میں ذرا پھینک کے آ گئی ہوں فلاں جگہ پر، یہ وہ کا اچھا کیا تو نے، ورنہ یہ خدا کی نافرمانی ہوتی۔ اب کچھ دن تک جب دیکھا کہ اب معاملہ نارمل ہے تو پھر اب شوہر کو تنہائی میں سمجھانے لگی، کیونکہ آدمی کو جب بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو نا تو اس کی بیوی سے اس سے بات سمجھاؤ، وہ ماں کی پھر شاید نہیں سمجھتا، تو بیوی کی یہ پھر بھی سمجھ جاتا ہے۔ اب جناب سمجھایا کہ دیکھو بھائی میں نے بچے کو قتل نہیں کیا، بچہ تمہارا اب بھی زندہ ہے۔ وہ تیش میں آیا، غصے میں آیا، کہا غصے میں نہ ہو، پہلے جا کر بچے کو دیکھ لو، تم اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا، میں تو یہ ہمت نہیں کر سکتی تھی، کہا چلو جلدی لے کے جاؤ۔ جب لے کے گئے، جا کے غار سے پتھر ہٹایا اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نظر پڑی تو اب آزر کے دل میں بھی محبت آ گئی اور ذرا ٹھنڈے ہو گئے۔ کہا کہ چلو بس ٹھیک ہے لے جاتے ہیں، میں نمرود کو کسی طرح سمجھا دوں گا۔ چنانچہ جو دربار کے خاص لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے سارے قانون بھی دربار میں چینج ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی آج کل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئے ہیں گھر پہ، اور پھر گھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رکھا ہے۔ تھوڑا وہ بولنے کی والے ہوئے تو اپنے والد کو ایک دن کہنے لگے کہ ابا جان آپ کہاں جاتے ہیں؟ تو کہا جی نمرود جو ہمارا خدا ہے۔ بیٹا وہ تمہارا بھی خدا ہے۔ اب پیغمبر کا مواحدانہ جواب دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جان میں خوبصورت ہوں یا نمرود؟ اب بیٹا تو خوبصورت ہے، نمرود تو پروزن امرود ہے، وہ تو اتنا خوبصورت نہیں ہے، خوبصورت تم ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ابا جان یہ کیسا خدا ہے جو اپنے کو بدصورت بناتا ہے اور اپنے بندوں کو خوبصورت بناتا ہے؟ یہ کیسا خدا ہے؟ مسئلہ توحید اتنا آسان مسئلہ ہے، اگر کوئی ضد میں نہ آئے تو اس توحید کے مسئلے سے زیادہ آسان مسئلہ کوئی نہیں، اور اگر ضد پہ آ جائے تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھتا، مٹھی میں کنکر بولے تو تب بھی کلمہ نہیں پڑھتا، اور جب سمجھ میں آ جائے تو بت کے اوپر ایک کتا پیشاب کر رہا ہو اور دیکھنے والا دیکھ کے گئے جو اپنے آپ کو پیشاب سے نہیں بچا سکتا وہ ہمیں کیا مصیبت سے بچائے گا، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ یہ توحید کا مسئلہ اتنا آسان ہے کہ آج جس سے مددیں مانگ رہے ہو، جن سے مشکل کشائیں حل کر رہے ہو، کیا ان پر کبھی مصیبتیں نہیں آئی؟ کبھی وہ بیمار نہیں ہوئے؟ وہ اولاد کے متعلق پریشان نہیں ہوئے؟ اللہ دکھا رہا ہے کہ جب ان کو تم نے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا اور معبود بنایا ہے، ان پر یہ حالات آئے، وہ اپنے سے بیماری دور نہیں کر سکے تو سمجھ لو کہ تجھ سے بھی بیماری اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی سے مصیبتیں نہیں ہٹا سکے تو پھر سمجھ لو کہ تم سے بھی اللہ کے علاوہ کوئی مصیبتیں نہیں ہٹا سکتا۔ جن کو تم آج پکارتے ہو وہ راتوں کی تنہائی میں کسی کو پکار رہے ہوتے تھے، تو پھر سمجھ لو کہ معبود وہ ہے جس کو یہ بھی پکار رہے ہیں، یہ بھی مشکلوں میں حل کر رہے ہیں، مشکلوں میں پکار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کو آزمائش میں مبتلا کروا کر اپنی
توحید سمجھائی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 83 سال اولاد نہیں دیتے، بتانے کے لیے کہ ابراہیم جیسا نبی 83 سال اپنے کو اولاد نہیں دے سکتا تو مجھے اور تجھے بھی خدا کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں ہیں، ڈگمگا رہی ہے کشتی، 3 بار نام نکالا قرآن میں، تینوں بار حضرت یونس کا نام نکلا، اٹھا کر کشتی سے باہر پھینک دیا۔ اللہ نے مجھے اور تجھے بتایا اتنا بڑا نبی، وقت کا نبی یونس، جس کی نام پر اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی ہے، وہ اپنی کشتی ڈوبتے ہوئے نہیں بچا پاتے تو پھر تیری اور میری کشتی بھی اللہ کے سوا کوئی پار نہیں کرا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا میں خوبصورت یا وہ؟ کہا تو۔ کہا پھر یہ کیسا خدا ہے، اپنے کو خوبصورت نہیں بناتا، پیدا کرنے والوں کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ جھٹکا لگا باپ کو، بیوی کو کہا دیکھ لو یہی نہ ہو وہ۔ کہا نہیں نہیں بچہ ایک سوال کر رہا ہے۔ پھر تھوڑے ٹھنڈے ہوئے، آزر جو ہے تھوڑے ٹھنڈے ہوئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آزر کے ماحول میں جہاں جگہ جگہ بت بھی رکھیں، کیونکہ بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے، نمرود کے گھر کے خاص آدمی بھی تھے، تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کیا؟ دیکھو اہل سنت والجماعت یہ کیا کہتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب، ان کو نبی نے آخر وقت میں جب ان کا انتقال ہونے لگا ابو طالب کا، تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو، چچا میرے کان میں پڑھ لو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگے اخترت النار علی العار، میں لوگوں کے تانوں پر اب جو ہے آگ کو ترجیح دوں گا کہ بھلے مجھے آگ چھو جائے لیکن لوگ یہ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا کلمہ پڑ گیا۔ اور یہ کہتے ہوئے جان دی، اللہ کے نبی اتنا روئے کہ رب کو تسلی کے الفاظ یوں دینے پڑے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے محبوب انک لا تہدی من احببت، جس سے آپ محبت کریں ضروری نہیں ہے کہ اسے ہدایت مل جائے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا۔ اللہ نہ چاہے تو ہدایت نہیں ملتی، اللہ چاہے گا تو مل جائے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو طالب کو اسی طریقے سے اٹھایا، لیکن آج ہم ان کا نام ادب سے اس لیے بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر کی خدمت کی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ مقابلہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں اپنی طرف، لیکن ایک اصول ہوتا ہے، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کا لانا وہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے، اس دن ایک کلپ میں سن رہا تھا، ایک صاحب دلیل دے رہے ہیں، کہتے اتنی بڑی میں دلیل دے رہا ہوں سنو ابو طالب کے ایمان پر۔ ہم اس کو بحث نہیں بناتے، کبھی آپ نے شاید میرے سے یہ باتیں سنی بھی نہیں ہوں گی، لیکن جب سامنے سے کوئی اس طرح کی باتیں کرے، حنیف قریشی جیسا یا اور دیگر ایسے ویسے، ایک تو صحابہ کے دشمن ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، باقی ان کے جو چمچے ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار بنتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی باتیں، جب وہ اس طرح کے دلائل دیں، جیسے وہ دلیل دیتے ہوئے ایک بدعتی پیر یہ کہتا ہے، ابھی نام اس کا میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ دلیل دیتا ہے، اتنی بڑی دلیل دے رہا ہوں سنو ابو طالب کے ایمان پر، سارے متوجہ ہو گئے، پتہ نہیں کون سا سانپ نکال کے لایا ہے، کوئی دلیل بہت بڑی۔ کہا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو، اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو کہتے ہیں سنو حضرت علی اگر وہ ان کے والد ایمان نہیں لائے تو اس کا مطلب ہے علی مشرک کے گھر سے کھاتا رہا، یعنی مشرک کا کھانا کھاتا رہا، علی مشرک کے یہاں سے جناب تربیت پاتا رہا، مشرک کے یہاں سے، تو پتہ چلتا ان کے والد ایمان والے تھے، جبھی تو علی المرتضی، یعنی وہ بتا رہا تھا کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اتنے بڑے درجے پر ہیں اور واقعی وہ بہت بڑے درجے میں ہیں، تو اتنے بڑے درجے کا آدمی کسی مشرک کے یہاں کا کھانا کھائے گا؟ اس کا باپ مشرک ہوگا کیا؟ اس کے باپ کے یہاں سے جناب جو ناپاک کھانا ہے نعوذ باللہ وہ کھائیں گے؟
اب یہ دلیلیں دے رہا ہے، لیکن وجدت الشیء غابۃ عنک الاشیاء، ایک چیز پائی تو کئی چیزیں ہاتھ سے نکل گئی، اور اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ناپاک ہونا ایک الگ چیز، حرام ہونا ایک الگ چیز، لیکن مسئلہ یہ یاد رکھو، اگر کوئی غیر مسلم ہے، مرتد نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اور اس کا کھانا عین وہ حلال ہے، مثلا ایک ہندو ہے، ایک عیسائی ہے، تمہارے یہاں گودرا ناگن سے کوئی گوشت لے کر آیا، اس نے پاک جگہ پر پاک پانی میں اس کو پکایا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے یہاں کا کھانا کھا سکتے ہیں، یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے پکایا ہی حرام ہو، خنزیر پکایا ہو نعوذ باللہ، یا اور کتے کا گوشت پکایا ہو، تو یہ چیزیں تو حلال تو چونکہ ہے ہی نہیں، لیکن حلال چیزوں کو اگر غیر مسلم پاکی کا خیال رکھتے ہوئے کہ اس میں گندا پانی استعمال نہ کرے، تیل کے بجائے شراب استعمال نہ کرے، تو اب اس کا کھانا کھانا یہ ناجائز نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ غیر مسلم جو غیر مسلم ہو اور جو اپنے کو غیر مسلم بھی کہتا ہو، اس کے احکام الگ ہے، سن لو، لیکن جو کافر اپنے کو مسلمان کہتا ہو، جو غیر مسلم اپنے کو مسلمان کہتا ہو، اس کے یہاں سے حلال کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، وہ مرتد کے حکم میں ہوتا ہے، اس کے احکامات الگ ہوتے ہیں۔ جیسے رافضی ہیں، قادیانی ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، ان سے نہ لین دین کر سکتے ہو، نہ ان سے سودا لے سکتے ہو۔ کیوں؟ یہاں لین دین قربت اور تعلق بناؤ گے تو جو کچے مسلمان ہوں گے وہ کہیں گے یار یہ بھی لگتا ہے صحیح لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، جبھی تو حضرت بھی تو ان کے یہاں سے کھاتے پیتے ہیں، جبھی تو حضرت بھی تو ان کے یہاں سے لین دین کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے ایمان کا خطرہ ہے، پھر وہ بھی اس کے قریب آنا جانا لگائیں گے، وہ اپنے جناب شکار میں لے۔ لیکن جہاں تک دوسرے کا کافر کا مسئلہ ہے، جیسے عیسائی ہے، ہندو یہودی ہے، تو اگر اس سے لین دین کر رہے ہوں تو کوئی بھی کچے ذہن کا مسلمان غیر مسلم کافر ہندو کو اچھا نہیں کہے گا کہ جناب یہ بھی حق پر ہیں، یہ عیسائی بھی حق پر ہیں، تو وہاں یہ فتنے کا ڈر نہیں ہے۔ اس لیے یہ باریکی ذرا مسئلے کی سمجھنا، اس لیے حضرات صحابہ کرام نے مرتدین سے کبھی بھی معاملات نہیں کیے۔ مسلمہ کذاب، اس کی فوج مرتد ہوئی، کبھی ان سے تجارت نہیں کی، کبھی ان سے معاملات نہیں کیے، لیکن روم کے لوگوں سے صحابہ کی تجارت بھی رہی ہے۔ ہندوستان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمانے میں بھی یہاں سے بھی غیر مسلم جایا کرتے تھے، سندھ کے علاقے سے بھی جاتے تھے، ہند کے علاقے سے بھی جاتے تھے، وہ کاروبار بھی مکہ کے بازار میں کرتے تھے، مدینے کے بازار میں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت ختیجہ کا مال لے کر گئے ہیں اور جا کر جناب جو شام کے علاقے میں بیچا ہے وہ سارے غیر مسلم تھے، ان کے ساتھ تجارت کا مسئلہ، لین دین، کھانا پینا الگ، لیکن جو کافر اپنے کو مسلمان کہے اس کے ساتھ مسئلہ الگ ہوا کرتا ہے۔ تو اب وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ جی کھانا مشرک کے یہاں سے کھائیں گے، کافر کے یہاں سے کھائیں گے۔ میں نے کہا حضرت ابراہیم گھر میں بت پڑے ہیں، باپ بت فروش ہے، ساری زندگی آزر کے گھر سے کھایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی نے فرعون کے گھر میں پلے ہیں، وہی سے کھانا پینا ہوا ہے، وہی سے بڑے ہوئے ہیں۔ بتا آپ کیا کہو گے؟ کیا میرے نبی نے ساری زندگی حضرت عباس کی دعوت قبول نہیں کی؟ بتا دے کوئی ہمت کر کے کہ نہیں کی۔ حضرت عباس فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ کے بعد ان کا ایمان، اس کا اظہار ہوا ہے۔ تو کسی غیر مسلم کے یہاں سے کھانا پینا یہ الگ مسئلہ ہے۔ دلیل تم ایسی دے رہے ہو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے ایمان کی، جو بھونڈی قسم کی دلیل ہے کہ جناب وہ غیر مسلم کے یہاں سے کھائیں گے، تو پھر حضرت ابراہیم کو کیا کہو گے، حضرت موسیٰ کو کیا کہو گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ مسئلہ اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اس لیے کہ اصول ہوتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اگر کسی شخصیت سے عقیدت رکھتے ہیں تو یہ ہم سمجھتے ہیں وہ بشری لوازمات جو ہوں تو وہ بھی اس کے ساتھ نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بشری لوازمات ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے گھر میں
والد نے ایک دن تیار کیا، بیٹا نمرود کے دربار میں جانا ہے، وہاں کچھ نہیں بولنا۔ والدہ بھی سمجھا رہی، بیٹا وہاں نہیں بولنا۔ اب سمجھانا ان کا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اہل حق سے باطل دیکھا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی کبھی کبھی کئی میٹنگ میں بلائیں گے اور کہیں گے دیکھیں بھائی آنا ہے فلاں جگہ، آل پارٹیز کانفرنس ہے یار، لیکن دیکھیں آپ نے وہاں پر نا صحابہ نہیں کرنا، حضرت معاویہ کا نام نہیں لینا۔ اچھا وہاں وہ دوسرے بھی آئیں گے نا، تھوڑا ماحول بدمزگی ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا، اچھا آپ کہنا ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ، وہ تو وہاں دیکھیں گے۔ اور جب جاتے ہیں، جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ پھر برداشت نہیں ہوتا، پھر ہم کہہ دیتے ہیں کوئی جلدا ہے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ بھائی جہاں اندھیرا ہوگا وہیں تو روشنی، جہاں کالا کالا ہو، اندھیرا کالا ہوتا ہے، ہاں جہاں کالا کالا ماحول ہوگا، اندھیرا ہو جائے گا تو وہاں روشنی تو جلانی پڑتی ہے نا، کیا کریں؟ سمجھا کے لے کے گئے۔ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے تو نمرود کے ارد گرد اس کی باندیاں جو کنیزیں، پوچھ لیا والے سے ابا جان یہ کون ہے؟ کہا یہی تو نمرود ہے۔ نمرود کالا تھا اور عجیب سی شکل کا تھا، فرعون اس سے زیادہ خوبصورت تھا چہرے کے لحاظ سے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ اس کی بندیاں ہیں، اس نے پیدا کی ہیں، کنیزیں ہیں۔ کہا ابا جان یہ کیسا خدا ہے کہ بندیوں کو اتنا خوبصورت بنایا اور خود اتنا بدصورت ہے؟ جھٹکا لگ گیا، یہ نہیں مانے گا، یہ جذباتی ہیں، مصلحت کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کے بندے یہاں تو ایسی بات نہیں کرنی تھی نا، پتہ بھی ہے کہ یہاں ماحول خراب ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا، یہاں تو نہیں کرنی چاہیے تھی نا۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اللہ کہتے ہیں ملت ابراہیمی پہ چلو۔ الحمدللہ ہمیں کوئی جو تانا دے، جہاں کوئی گڑبڑ کرنے لگے گا وہاں حق بولیں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ نمرود کا کہتے ہیں اس نے سن لیا، اس نے کہا اچھا میں خدا نہیں ہوں تو کون ہے؟ کہا اللہ خدا ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ جانتا تو تھا نمرود لیکن انجان بن رہا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اس مناظرے کی رداد اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی۔ جب بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے، حق باطل میں فرق کرنا مشکل ہو رہا اور لوگوں میں فرق کروانا ہو، دکھانا ہو، تو ایسی صورت میں وہاں پھر مناظرہ کرنا یہ واجب بھی ہو جاتا ہے، ضروری بھی ہے۔ یہ جو بعض ہوتے ہیں یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ اسے عادت نہ بنائیں، لیکن ضرورت کے ٹائم حضرت پھر جب کوئی یہ والا تنگ کرتا ہے نا تو پھر ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، یار وہ کمیٹی میں گھس گئے، میری امامت کو مسئلہ ہے، اب پھر مناظرہ حضرت کو بھی یاد آتا ہے، یا کوئی پارٹی ہاتھ سے جا رہی ہو جو تعاون کرنے والی ہو اس کو کوئی، تو پھر مناظرہ پھر حضرت کو بھی یاد آتا ہے کہ نہیں یہ تو ہونا چاہیے، کیونکہ اب وہ جا رہا ہے نا، اب وہ فنڈ وہاں جائے گا۔ ایسے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے، مجبوری کے ٹائم تو سب کچھ جناب پھر اچھا جائز ہو جاتا ہے، پھر تو ہم بھی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، پھر نمرود کے دربار میں مناظرہ ہے، کہا کہ جی کون ہے پھر خدا؟ تو الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب جو زندہ مردہ کرتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ واقعہ سنایا، نمرود نے کہا وہ تو میں بھی کرتا ہوں، قیدی کو لایا، قتل کیا، ایک قیدی کو لایا چھوڑ دیے، کہا یہ دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے گناہ بن رہا ہے، انجان بن رہا ہے، سمجھ کے بھی جو ہے نا اب دلیل انہوں نے ایسی دی جو عوام کو بھی سمجھ میں آئے، زیادہ بحث میں اس میں نہیں پڑے۔ اور یہی ایک طریقہ ہے کہ جب آپ باطل کو دیکھیں کہ وہ ایک ایسی دلیل
پیش کر رہا ہے کہ اس کو سمجھانے میں جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ شاید نہ سمجھیں۔ اب وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بحث چھیڑ دیتے، بھائی میرے مراد موت حیات حقیقی، اور موت حقیقی مراد ہے یہ والی موت اور حیات تھوڑی ہے۔ اب وہ موت حیات حقیقی اور موت حقیقی اس بارے میں پڑھتے تو بڑا مسئلہ ہوتا، لوگوں کو سمجھ آتی نہ آتی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دلیل ایسی دی، فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، ہکا بکا ہو گیا، وہ حیران ہو کے رہ گیا۔ تو جب یہاں وہاں سے بات ہو رہی ہو تو پھر ایسا پتہ پھینکو کہ اگلا حیران ہو کے بیٹھ جائے کہ یہ کیا ہوا۔ اب جب دلیل نہیں بنی تو دہشت گردی پہ آیا، انتہا پسندی پہ آیا، آگ جلاؤ جلاؤ، پھینکنا ہے، آگ جلاؤ۔ آگ جلا دی گئی۔ منتیں لوگ مانتے تھے، ہمارا یہ کام ہو گیا تو اتنے من لکڑی ڈالوں گا، میرا کام ہو گیا تو یہ منتیں، اور یہ منتیں والا سلسلہ جو غیر شرعی ہے، ایک تو جائز منت ہے، یہ آج تک ہے۔ کتنی عجیب عجیب منتیں ہوتی ہیں، آپ دیکھو نا، کوئی کہتا ہے میرا یہ کام ہوا، حضرت کی قبر تک کلابازیاں کھاتے ہوئے جاؤں گا، وہ کرولنگ کرتے جا رہا ہے، کوئی کلابازیاں، کوئی لٹو بن کے جا رہا ہے، کوئی جناب فلاں جگہ پہ اگر ہو گیا تو میں گھر سے پانی کا گھڑا بھر کے لے کے جاؤں گا اور وہاں لے کے جناب پہنچوں گا۔ اور عجیب عجیب منتیں۔ بعض دفعہ کہتے ہیں اگر کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو جی اگر میری اولاد ہو گئی تو اس کو 1 سال تک 7 گھروں سے مانگ کے جناب کپڑے پہناؤں گے۔ اچھا خاصا گھرانہ ہوتا ہے کھانے پینے والا، لیکن وہ منت مانی ہوتی ہے۔ فقیر بننا ہے، منت ایسی ہے۔ یہ ساری ناجائز قسم کی منت ہے، کبھی اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات کروں گا۔ تو اب وہ آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے قریب لا کر، اب پھینکنا کیسے ہے تو منجنیق کے ذریعے پھینکا، کیونکہ بہت آگے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ اب جو پھینکا، اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی میرے ابراہیم کے لیے۔ قلنا، ہم نے کہا۔ پتہ چلتا ہے یہ معجزہ تو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، لیکن معجزے میں حکم اور فعل وہ اللہ کا ہوتا ہے، اختیار کس کا ہوتا ہے؟ المعجزۃ فعل اللہ یصدر علی ید الانبیاء، معجزہ انبیاء کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے لیکن اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ، کوئی رسول معجزہ نہیں دکھا سکتا الا باذن اللہ، مگر کس کے حکم سے؟ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں، کبھی کبھی یہ آگ حالات کی آگ بھی جلتی ہے، لیکن جب اس آگ کی بھٹی میں کوئی چلا جاتا ہے تو اگر آج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اثر نہیں کرتی ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور پھر یہ اتنے بڑے موحد کہ توحید کے لیے کتنے صدمے برداشت کیے، کتنی سختیاں برداشت کیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ان باتوں میں آزمایا، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں انہیں کامیاب کیا۔ چنانچہ آزمائشوں میں آپ دیکھیں نا کتنی بڑی آزمائش کہ گھر سے پہلی مخالفت، اور والد کو سمجھاتے ہیں، یا ابتی یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع، ابا جان ایسی کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتا بھی نہیں؟ یا ابتی، پیار سے۔ پتہ چلتا ہے والدین اگر صحیح عقیدے کے نہ بھی ہوں تب بھی بیٹا بات ان سے ادب سے کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض دفعہ دل میں وہ لاتا ہے تو ذرا وقت لگا کے آ گیا دیندار، اب اماں ابا دین پہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ ٹسل بازی نہیں، میں ان کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں، میں ذرا ان کو لائن پہ لانا چاہ رہا ہوں نا، اس لیے تھوڑی سی سختی کر رہا ہوں۔ تیرے کوئی اختیار نہیں ہے،
یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی ایمان نہیں لائی تھیں، بہت مارتی تھی. ایک دن تو اتنا مارا خبردار. جو اب ان کے پاس گیا، ابو ہریرہ کہتے اماں مار مار کے ٹکڑے کر دو، وہاں تو جاؤں گا، کیونکہ وہاں دیکھنے میں تو سکون ہے، میری بھوک ختم ہوتی ہے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا ہوں. اور مارتی جا رہی ہیں اور یہ سہتے جا رہے ہیں. آخر آ گئے اللہ کے نبی کے دربار میں. اللہ کے نبی آج تو اماں نے بہت ہی مارا ہے، آج تو انتہا کر دی، آپ دعا کریں نا اللہ میری والدہ کو ہدایت دے. بدتمیزی نہیں کر رہے والدہ سے، کیونکہ جانتے تھے کہ جب والدین بڑے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا. اس دن میں ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا، بڑا عجیب نقطہ. آج کل پسینے ہیں نا، کبھی کبھی آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، ایک دم والد یا والدہ آگے سے جناب کہہ دیتی ہیں بیٹا ذرا یہ لے آؤ، تو ہم جو کرتے ہیں کہا یہ بھی نہیں کرنا ان کے سامنے، کہ آگے سے یوں کرو، کچھ بولا تو نہیں لیکن اب منہ ایسا بنا لیا. تو اب یہ بھی نہ ہو کہ انہیں تکلیف نہ ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی آج تو بہت مارا ہے، آپ دعا کریں اللہ میری والدہ کو ہدایت دے. ادھر نبی نے ہاتھ اٹھایا، ابو ہریرہ بھاگتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی آج دیکھنا چاہتا ہوں محمد کی دعا پہلے عرش پہ پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ گھر پہ پہنچتا ہے. رستے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کدھر بھاگ کہاں رہے ہو؟ کہا آج میں دیکھتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہ پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا عرش پہ پہنچتی ہے. اور گھر پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے ماں کی آواز آ رہی ہے صبر کرو. کون ہے؟ ابو ہریرہ. کا صبر کرو نا، کیا جلدی ہے؟ غسل کر رہی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد جب آئے، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. ابو ہریرہ گھر پہ داخل ہوئے، ماں جھکی ہوئی نظروں سے کہتی ہے بیٹا مجھے بھی اپنے محمد کا کلمہ پڑھا لو صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا لو. تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، جن کے ہیں شکر کرو. ادھر ادھر سے دعائیں کراتے ہو، حضرت دعا کیجئے گا ماں. ابے اگر تیرا ابا زندہ ہے، اماں زندہ ہے نا، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ان سے دعائیں کرواؤ، بلکہ دعائیں لو. ایک دعا کروانا، ایک دعا وہ دل سے دے. ایک شخص نے ایک مولوی صاحب سے آ کے کہا کہ مولوی صاحب میں اپنے والدین کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، جو مانگتے ہیں میں دیتا ہوں، جس چیز کا سوال کرتے ہیں میں دیتا ہوں، پھر بھی گلے. تو بڑے نقطے کی بات انہوں نے فرمائی. انہوں نے کہا یہی تو مصیبت ہے کہ تم کہتے ہو کہ وہ جو مانگتے ہیں میں خواہش پوری کرتا ہوں. او بھائی ایسے بن جاؤ کہ ان کے مانگنے سے پہلے ان کی خواہش کو پورا کر دو، تو اب دیکھنا دعائیں پھر دل سے جو نکلیں گی تو بیڑا کیسا پار ہوگا. یہ کیا بات ہے؟ والدین جو ابھی کہیں گے تو پھر پہلے سے مزاج سمجھ لو. وہ دیکھو نا کتنی قربانی دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، بچوں کے لیے. جب اپنی اولاد ہو جائے نا پھر تو والدین کی قدر زیادہ ہونی چاہیے. کتنا بچے رات کو روتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پوری رات، بعض دفعہ سونے نہیں دیتے. کبھی ایک دفعہ پیشاب کیا، کبھی ادھر رونا، کبھی ادھر رونا. اب مجھے بتائیں، انسان اس وقت سوچے یار ہم نے بھی تو کتنا تنگ کیا ہے. اور اس وقت تو زیادہ تنگ کا مسئلہ تھا، بچے سو رہے ہیں، پیمپروں کا زمانہ نہیں تھا، والدین پوری محنت کرتے تھے. آج تو ماشاءاللہ پیمپر پہنایا، ادھر بیگم خود بھی سو رہی ہے، بچہ بھی سو رہا ہے، پوری رات دھار مارتا رہے، نو ٹینشن. صبح دیکھیں گے بھائی اگر زیادہ رویا، یہاں سے یہ بنایا اور یہ فیڈر اس کے منہ میں گھسیڑی اور چل بھائی جا رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں. انہوں نے کتنی مشکلوں سے جناب پہلے رات کو سونے سے پہلے مائیں اپنے بچوں کو اپنے پیروں میں لے کے سو کر کے تو دھاریں کرواتی تھی کہ بستر پہ پیشاب نہ کرے، یہ کرے وہ نہ کرے. اور پھر جناب سارے گھر کا کام یہ وہ کرنے کے باوجود بچوں کو سنبھالنا. یہ والدین کی قدر تو پھر انسان کو زیادہ ہونی چاہیے، پتہ چلے، ان کی دعائیں لو. تو میں نے کہا بدتمیزی، والدین اگر گناہگار بھی ہیں، عقیدے کے لحاظ سے صحیح بھی نہیں ہیں، تب بھی آپ ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ پھر بھی بہرحال والدین ہیں. وہ پھر بھی جناب اپنی محبت بچے کے دل، اپنے دل میں بچے کی محبت بسائے ہیں، اور پھر ان کی قربانیاں ہیں. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یہ آسمان ہل جاتا ہوگا اس بات پر.
کیا کیا ہے وہ پیدا کر کے ایسے ہی کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیتے، تو پھر یہ جو چلنا بولنا یہ کرنا سکھایا، یہ کم ہے، یہ کم نعمت ہے۔ ٹھیک ہے بعض دفعہ زیادتی ظاہر میں نظر آتی ہے، لیکن تم برداشت کر لو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت عطا فرمائیں گے، بہت اجر اللہ رب العزت دیں گے۔ ان کی دعائیں لیا کرو، اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔